بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لک یا رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا علی رسولنا الکریم۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا یمکن الثناء کما کان حقہ۔ بعد از خدا بزرگ توئیں قصہ مختصر، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سامنے ہو اگر رخ خیر البشر، سامنے ہو اگر رخ خیر البشر، پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا، دل میں ہے آرزو ہوں جو وہ روبرو، دل میں ہے آرزو ہوں جو وہ روبرو، پھر رفاقت کا کتنا مزہ آئے گا، سامنے ہو اگر مجھ کو ایسے ہی بیمار رہنے دو تم، نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے، مجھ کو ایسے ہی بیمار رہنے دو تم، نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے، نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے، میری لینے خبر آیا آقا اگر، میری لینے خبر آیا آقا اگر، پھر عیادت کا کتنا مزہ آئے گا، دل میں گئے آرزو، اور سر پہ صدیق، آنکھوں میں عثمان ہو، درکنوں میں عمر، جان جاؤ علی، سر پہ صدیق، آنکھوں میں عثمان ہو، درکنوں میں عمر، جان جاؤ علی، درکنوں
سبھی معتبر ہم سفر رویا گئے، یہ سبھی معتبر ہم سفر ہو گئے، پھر رفاقت کا جینا مزہ آئے گا، دل میں گئے آرزو ہاں جو روبرو، دل میں گئے آرزو ہاں جو روبرو، پھر عبادت کا جینا مزہ آئے گا، سامنے گویا گئے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود حضور امام الانبیاء خطیب الانبیاء شب اسراء کے دولہ باعث تخوین عالم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاح لامکان سید انس و جاں حضور جانے جانا حضور جانے کائنات بلکہ جانے جہانے کائنات شاہ کائنات بلکہ شہنشاہ کائنات اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب مالک رکاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاح لامکان سید انس و جاں حضور جانے کائنات بلکہ جانے جہانے کائنات شاہ کائنات بلکہ شہنشاہ کائنات حضور امام الانبیاء خطیب الانبیاء شب اسراء کے دولہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس مالک کی توفیق سے ہم یہاں اکٹھے ہوئے، مالک نے ہم سب کو توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے خلاق عالم آج کا یہ عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے، مجھے اور آپ کو سن سنا کر میرا مالک عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث مبارکہ سے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ میری ذات پر جمعۃ المبارک کے روز 80 مرتبہ درود پڑھتا ہے، فرمایا خلاق عالم اس بندے کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو آج جمعۃ المبارک ہے، نیت کریں ہم بھی کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں گے۔ اللہ ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران خطبہ سورۃ اللیل 30واں پارہ اس کی چند آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ارادہ رکھتا ہوں انہی آیات کا سہارا لے کر اپنی گفتگو کا آغاز کروں۔ خلاق عالم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ فرمایا بالکل تفسیری ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ عام فہم ترجمہ ہم سب کو سمجھ آ جائے۔ اللہ فرماتا ہے کسی ایک کا بھی اس پر کوئی احسان نہیں ہے کہ جس کا یہ بدلہ چکائے، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، یہ تو اپنے بلند و بالا خدا کی رضا کو تلاش کرتا ہے، جو بھی کام کرتا ہے اس کی رضا کے لیے کرتا ہے، وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ، اور یہ خدا سے راضی ہے، یعنی اللہ اس کو راضی فرما دے گا۔ اب یہ کون ہستی ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ یہ کسی کے احسان کا بدلہ نہیں چکا رہا، بلکہ یہ تو کام بھی خدا کی رضا کے لیے کرتا ہے اور خدا اس کو راضی فرمائے گا۔ مفسرین فرماتے ہیں
اس آیہ کریمہ میں جس ہستی کا ذکر خیر کیا جا رہا ہے وہ خلیفہ بلا فصل، رازدار مصطفیٰ، یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اب اس آیہ کریمہ کا پس منظر کیا ہے، شان نزول کیا ہے، کب یہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کون سی ایسی بات تھی جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان آیات کا نزول فرمایا، اور پھر ان آیات کے اندر طہارت کا بھی ذکر، پاکیزگی کا بھی ذکر، تقوی کا بھی ذکر، خدا اپنی رضا کا بھی ذکر کرتا ہے، اور کرنے والے کو یہ بھی فرماتا ہے کہ یہ جو بھی کام کرتا ہے خدا کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ اب ذرا توجہ کے ساتھ پس منظر سماعت فرمائیے گا۔ جب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو خریدنے کا ارادہ کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدنے کے لیے جناب صدیق اکبر نکلتے ہیں۔ جب حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا، امیہ بن خلف کے پاس گئے، وہ مار رہا تھا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور چونکہ آپ جانتے ہیں، آپ نے کئی مرتبہ سنا ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق اکبر تھے، پھر لوگ مارتے تھے، امیہ بن خلف ظلم و ستم ڈھاتا تھا، بچوں کو پیچھے بھی لگوا دیتا تھا، تپتی ریت پر آپ کو لٹایا جاتا تھا، پھر بھی احد احد کے نعرے آپ کی زبان سے جاری ہوتے تھے، مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں سناتے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آزاد کروانے کی غرض سے نکلے، آپ پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا امیہ کیوں مارتا ہے، کیوں ظلم و ستم کرتا ہے؟ کہنے لگا اگر تجھے اتنا ہی عزیز ہے تو اسے خرید کیوں نہیں لیتا؟ تو جناب صدیق اکبر نے کہا او بے ایمانہ، میں تو آیا بھی اسی ارادے سے تھا، میں تو اسی ارادے سے آ رہا تھا، بتا تیری مانگ کیا ہے، کیا ریٹ ہے تیرا، کتنے پیسوں میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو آزاد کرے گا؟ اب ایک مثال کے ذریعے سے بات علماء سمجھاتے ہیں، فرمایا اس نے کہا جی میں 5 درہم یا 5 دینار کے بدلے میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر دوں گا۔ فرمایا مجھے سودا منظور ہے۔ اس نے کہا نہیں، 5 نہیں، 10 کے بدلے میں حضرت بلال کو آزاد کروں گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے 10 کا بھی منظور ہے۔ اب وہ پھر سودے سے مکر گیا، بات سے پھر گیا، کہنے لگا 10 نہیں 20 کا کروں گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے 20 کا بھی منظور ہے۔ اب وہ پھر بات سے پھرتا ہے، اب سودے کا مول بڑھائی جا رہا ہے، اس کی نیت یہ تھی میں اتنے پیسے لگا دوں گا، اتنے پیسے لگا دوں گا کہ حضرت صدیق اکبر اس کو خریدیں گے نہیں، میں بس اس کو اذیت دیتا رہوں گا۔ اب وہ اپنا ریٹ بڑھائی جا رہا ہے، بڑھاتا جا رہا ہے، حتیٰ کہ اس نے کہا صدیق اتنے پیسے لوں گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے صدیق کو اتنے کا بھی منظور ہے تو بلال کو آزاد کرنے والی بات کر ذرا۔ وہ کہنے لگا صدیق بات یہ ہے ایسے آزاد نہیں کرنا ہے، تیرا ایک غلام ہے بہت خوبصورت ہے، تو اس کو بھی آزاد کر، یعنی اس کو بھی مجھے دے اس کے بدلے میں۔ فرمایا پیسے بھی تیرے، وہ غلام بھی تیرا۔ کہنے لگا ایک لونڈی ہے تیری، وہ بھی بہت خوبصورت ہے۔ فرمایا غلام بھی تیرا، وہ باندی بھی تیری، پیسے بھی تیرے ہیں، بس تو نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرنا ہے۔ توجہ کیجئے گا ذرا ادھر، بات بہت پتے کی بتا رہا ہوں۔ جب اتنے میں بات بڑھتی ہے، اب لوگ دیکھنے لگے، لوگ کہنے لگے امیہ بات سے کیوں پھرتا ہے، بات پہ تو بات کو بڑھائی جا رہا ہے، بار بار وعدہ خلافی کر رہا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو کوئی کوڑیوں کے پا بھی نہ لے گا، اس کا تو ریٹ لگتا ہی نہیں ہے، اور حضرت صدیق نے اتنا ریٹ لگا دیا ہے۔
تو اس کو بیچتا کیوں نہیں ہے؟ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا، اب جب لیتے ہیں نا کافر آپس میں بیٹھ گئے، اب کافر تبصرہ کرنے لگے، باتیں کرنے لگے. ایک بولا کہنے لگا جی لگتا ہے حضرت صدیق اکبر نے پتہ کیوں اتنا مہنگا حضرت بلال کو خریدا ہے، چونکہ مسلمانوں کی تعداد کم ہے. تو صدیق نے کہا ہوگا کوئی نہیں، میں عرب کا بہت بڑا تاجر ہوں، تو کوئی نہیں میں اس کو لے کے آزاد کروں گا، کلمہ اس نے پڑھا ہے، ہماری تعداد میں زیادہ ہو جائے گا. دوسرا کہنے لگا بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ اتنا مہنگا حضرت بلال کو خریدا ہو اور صرف اس وجہ سے ہماری تعداد زیادہ ہو جائے. اب دوسرا بولا، کہتا ہے نہیں بات کچھ اور لگتی ہے، لگتا یہ ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی احسان ہوگا حضرت صدیق اکبر پر، اور جب صدیق اکبر اس کے پاس سے گزرتے ہوں گے نا تو حضرت صدیق اکبر آنکھوں کو چڑا کے اس کے پاس سے گزرتے ہوں گے کہ یار اس نے مجھ پر احسان کیا تھا. جب اس نے اتنی بات کہی تو خلاق عالم نے قرآن مجید فرقان حمید کا نزول فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، فرمایا او یہ کہنے والوں کہ صدیق پر کسی کا احسان ہے اور اس نے احسان کا بدلہ چکایا ہے، فرمایا نانا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، صدیق پر کسی کا احسان نہیں ہے. اس نے تو اگر اس کو آزاد کروایا ہے تو خدا کی رضا کو تلاش کرتے ہوئے آزاد کروایا ہے. فرمایا اس نے اس وجہ سے آزاد کوئی نہیں کروایا کہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو جائے، یا حضرت صدیق پر کوئی احسان تھا حضرت بلال کا تو جب گزرتے تھے وہ احسان یاد آتا تھا. فرمایا ایسی بات کوئی نہیں ہے. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، صدیق پر کس کا احسان ہو سکتا ہے کہ جس کا بدلہ چکائے إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، فرمایا صدیق تو جو بھی کام کرتا ہے خدا کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے. وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ، اللہ رب العزت نے فرمایا خدا اتنا عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا صدیق خدا سے راضی ہو جائے گا. اب دیکھیں ذرا سورۃ اللیل، قرآن مجید کا 30واں پارہ، سورۃ اللیل کے فی الفور آگے سورت آتی ہے سورۃ الضحیٰ، جس کو والضحیٰ کہتے ہیں. ذرا بات سمجھیے گا، علماء نے یہاں ایک باریک نقطہ لکھا ہے. فرمایا سورۃ اللیل کے اندر اللہ رب العزت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان فرماتا ہے. فرمایا والا سوف یرضیٰ، صدیق خدا سے راضی، خدا صدیق سے راضی، خدا صدیق کو اتنا عطا کرے گا صدیق راضی ہو جائے گا. سورۃ الضحیٰ کے اندر فرمایا والا سوف یعطیک ربک فترضیٰ، ادھر صدیق ہے جس کو نسبت حضور سے ہو جائے اس کا یہ عالم ہے. فرمایا محبوب کی شان یہ ہے، اللہ فرماتا ہے والا سوف یعطیک ربک فترضیٰ، سونیا ہم اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے تو راضی ہو جائے گا. فرمایا لوگوں بات سمجھتے نہیں ہو، صدیق وہ ہے جو نبی کا صحابی ہے، نبی کی شان یہ ہے خدا اتنا عطا فرماتا ہے، اتنا عطا فرماتا ہے کمی رہنے نہیں دیتا ہے. جب صدیق نبی کے دامن کے ساتھ لپٹتے ہیں تو صدیق کو مقام یہ ملتا ہے. فرمایا سونیا صدیق تیرا یار ہے، ہم صدیق کو بھی اتنا عطا فرمائیں گے صدیق بھی ہم سے راضی ہو جائے گا. علماء فرماتے ہیں، علماء تفسیر نے لکھا، فرمایا سورۃ اللیل حضرت ابو بکر صدیق کی صورت ہے، سورۃ الضحیٰ میرے محبوب کی صورت ہے. ان دونوں محبوبوں کے ساتھ خدا کا کلام دیکھے کتنا حسین ہے، کتنا خوبصورت ہے. ادھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کہ جن جیسا کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں، لیکن ادھر صدیق ہیں کہ جن کو رضا کی گارنٹی خدا عطا فرمائے. اب یہاں سوچے ذرا، سمجھے ذرا بات کو. اعتراض کیا تھا کافروں نے، بات تو کافروں نے کی تھی، کہا تو کافروں نے تھا، اور بات اتنی بڑی بھی نہیں تھی، صرف اتنا ہی کہا تھا کہ صدیق پر کوئی احسان ہوگا، صدیق پر کوئی احسان ہوگا اور اس احسان کا بدلہ چکایا ہوگا. لیکن رب کی غیرت کو گوارا نہیں ہوتا ہے نبی کا صحابی ہو، نام صدیق ہو اور کوئی کہے اس پر احسان ہے. فرمایا کائنات والوں، ساری کائنات پر صدیق کا احسان ہے، صدیق پر کسی کا احسان کوئی نہیں ہے. فرمایا رب کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کوئی یہ کہے صدیق پر کسی کا احسان ہے. اللہ نے اس احسان کا جواب بھی قرآن مجید میں عطا فرمایا. فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ. فرمایا صدیق پر احسان نہیں ہے، صدیق تو جو کرتا ہے خدا کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے. اچھا جی، جب حضرت بلال کو آزاد کروایا نا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کر آئے، کہا حضور بلال آزاد ہے. حضور بلال، بولو بولو حضور بلال. بخاری میرے سامنے ہے،
बुखारी की अहादीस, हुजूर बिलाल आजाद है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया। अब जरा यहां पर सोचिए, समझिएगा जरा बात को। सिहा की दीगर कुतुब के अंदर भी ये हदीस मिलते जुलते अल्फाज के साथ मौजूद है। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लेकर आए, अर्ज किया हुजूर बिलाल आजाद है। फरमाया सिद्दीक जब बिलाल को आजाद करवाने जा रहे थे तो कुछ पैसे मेरे भी साथ ले जाते। उच्चा को सुभान अल्लाह। बात समझिए जरा, बात को समझिएगा। फरमाया सिद्दीक जब बिलाल को आजाद करवाने के लिए लेके जा रहे थे, जब बिलाल आजाद करवाने के लिए जा रहे थे, सिद्दीक कुछ पैसे मेरे भी ले जाते। अब सिद्दीक ने जो जवाब दिया कायनात के लिए एक इश्क व मस्ती का जवाब बन गया। सिद्दीक अर्ज करने लगे आका आप फरमाते हैं कुछ पैसे मेरे लेके जाते, आका कुछ पैसे फरमाते हैं, बताएं सिद्दीक के पास अपना क्या है? जो भी है मुस्तफा जान रहमत अलैहिस्सलाम का ही तो है। कहा हुजूर अपना कुछ नहीं है, हुजूर जो भी है आप ही का दिया हुआ है। फरमाया हुजूर अपना कोई नहीं। रूहुल मानी, तफसीर रूहुल मानी के अंदर मौजूद है। आका अलैहिस्सलाम के यारे गार, यारे मिजार हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी 3 ख्वाहिशात थी। साहिब रूहुल मानी ने भी लिखा, दीगर कुतुब अहादीस के अंदर यह हदीस मौजूद है। फरमाया सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की 3 ख्वाहिशात थी, अल्लाह ने उन 3 ख्वाहिशों को भी ख्वाहिश नहीं रहने दिया है, पूरा फरमा दिया है। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक ख्वाहिश थी, अन नज़रु इलैका, सोनिया अखा मेरियां होन मुख तुहाडा होवे। हुजूर आंखें मेरी हो, चेहरा आपका हो, और सोनिया सिद्दीक रज रज के आपके चेहरे की जियारत करे। जरा मैं जरा इस बात को बाद में बयान करूंगा क्योंकि ये बात लंबी हो जाएगी, टाइम पूरा हो जाएगा। सिद्दीक की दूसरी ख्वाहिश थी व इनफाकु माली अलैका, सोनिया दूसरी ख्वाहिश ये है माल सिद्दीक का हो, जात आपकी हो। सोनिया माल सिद्दीक का हो, जात आपकी हो। या रसूल अल्लाह माल मेरा हो, आप कहते जाएं मैं माल को खर्च करता जाऊं। कुतुब हदीस के अंदर यह हदीस मौजूद है। आका अलैहिस्सलाम ने एक गजवे के अंदर ऐलान फरमाया, जैशुल उसरत भी इसको कहा जाता है, तंगी का वो गजवा था, तंगी की जंग। मुसलमानों की हालत अभी इतनी कोई आला नहीं थी। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया गजवा तबूक का ये मौका था। गजवा तबूक को गजवा जैशुल उसरत भी कहा जाता है, तंगी वाली जंग। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया भाई बात ये है मुजाहिदीन के लिए माल लाओ, जरा माल की कमी है, हमने अल्लाह की राह में जिहाद करना है, अपने अपने मालों को लेकर आओ। हदीस तवील है लेकिन हजरत सिद्दीक की ख्वाहिश ये थी व इनफाकु माली अलैका, सोनिया माल मेरा होवे, जात तेरी होवे। माल सिद्दीक का हो, जात मुस्तफा की हो। गजवा तबूक के अंदर आका अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया अपना अपना माल लेके आओ। जरा हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मौजूद हैं, दीगर सहाबा भी मौजूद हैं। अच्छा उस वक्त ना हजरत फारूक आज़म फरमाते हैं मेरी पोजीशन जरा आला थी, मैं जरा मालदार था, मैं आखिया अज मौका चंगा है, मेरे को माल बहुत ज्यादा है, अज मैं सिद्दीक तो अगे बढ़ जावांगा। उच्चा को सुभान अल्लाह। जरा ना मजे के अंदर, इश्को मस्ती के अंदर डूब के ये बातें सुने। फरमाते हजरत फारूक आज़म ने कहा माल मेरे कोल बहुत ज्यादा है, सिद्दीक नु जिदो वेखो अगे बढ़ जाता है, अज मौका अच्छा है, माल ज्यादा मेरे पास, आज तो सिद्दीक से आगे बढ़ूंगा। लेकिन उधर कुदरत को गवारा नहीं था, हो महबूब का यार सिद्दीक और कोई आगे बढ़ जाए, सिद्दीक से आगे कोई बढ़ जाए। कुरान कहता है सानी असनैन इज़ हुमा फिल गार, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में सिद्दीक की ये शान बयान फरमाई है। फरमाया सोनिया तेरा यार सिद्दीक दूसरे नंबर पे, वो कैसे? फरमाया पहले नंबर पर मुस्तफा की जात, पहले नंबर पर मुस्तफा की जात, दूसरे नंबर पर सिद्दीक की जात है। कहा हुजूर जहां जहां भी सिद्दीक को देखा जाएगा सारे सहाबा में पहले नंबर पर नजर आएगा। गज़वा तबूक के अंदर भी हजरत फारूक आज़म कहते हैं, और ये वही फारूक आज़म है, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज किया हुजूर मैं आसमान के सितारों को देख रही हूं, गिनती हूं, गिने नहीं जाते हैं, इतने ज्यादा सितारे हैं। कहा हुजूर क्या कोई ऐसा सहाबी भी है जिसकी आसमान के सितारों की जितनी नेकियां हो, जिसकी आसमान के सितारों के बराबर नेकियां हो? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ आयशा है वो बंदा जिसकी आसमान के सितारों के बराबर नेकियां हैं। उच्चा को सुभान अल्लाह। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पाक बेटी हजरत सिद्दीका सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब अर्ज किया ना
کہ हुजूर क्या कोई आसमान के सितारों के बराबर भी नेकियां रखने वाला बंदा है? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ आयशा, वो मेरा उमर है, वो मेरा उमर का नाम लेने से शैतान भी पनाह मांगता है। जरा दबदबे से नाला को हजरत बोलो सारे, हजरत उमर। फरमाया वो मेरा उमर है जिसकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर हैं। हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ना थोड़ा सा परेशान हो गई। मेरे महबूब की बारगाह में तो जानवर परेशान आ जाए तो हुजूर उनकी फरियाद रसी फरमाते हैं, ये तो मेरे महबूब की महबूबा थी। हजरत आयशा सिद्दीका जब परेशान हुई तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आयशा परेशान क्यों होती है? अर्ज किया, हुजूर मैंने सोचा था आप कहें कि तेरे अब्बा जी हैं जिनकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर हैं, लेकिन हुजूर आप फरमाते हैं हजरत उमर हैं। लेकिन जो जवाब मेरे महबूब ने उस वक्त दिया था वो सुनिएगा जरा, और इसको मस्ती में डूबकर सुनिएगा। फरमाया, आयशा परेशान ना हो, उमर की सारी जिंदगी की नेकियां एक तरफ है, तेरे बाप की गार वाली एक नेकी एक तरफ है। और हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु सारी जिंदगी कहा करते थे, सिद्दीक मेरी सारी जिंदगी दियां नेकियां लिल्ला ते मैनू गार वाली एक नेकी अता फरमा दे। लेकिन सिद्दीक कह देते ये तो मुकद्दरों की बात है, रब ने जिसको नवाजा उसका नाम सिद्दीक अकबर था। गज़वा तबूक के मौके पर आका अलैहिस्सलाम के साहब हजरत फारूक आजम फरमाते हैं, मैंने सोचा पोजीशन अच्छी है, माल काफी ज्यादा है, अज ते पहले नंबर ते आवांगे। लो जी साहब आप माल लेके आ रहे। हजरत उस्मान गनी ने अखीर माल अता किया, अखीर माल दिया अल्लाह की राह में। 900-700 घोड़े, ऊंट लदे हुए, सोना, 1000 अशरफियां, 1000 दिनार अलहदा, इतना माल दिया। फारूक आजम आ गए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब साहबा आ रहे हैं, जिसके पास कुछ नहीं था वो रात उसने दिहाड़ी लगाई, सुबह को उठकर थोड़ी सी खजूरें खरीदी आका की बारगाह में, क्योंकि हुजूर ने फरमाया था। हजरत फारूक आजम, बात को बिल्कुल मुख्तसर करूं, हजरत फारूक आजम आए, आकर अर्ज किया, हुजूर ये माल आपने कहा था अल्लाह की राह में लेके आया हूं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उमर घर वाले से की छड़ के आया तो मेरे को की लेके आया। अर्ज किया, हुजूर आधा घर वालों के लिए, आधा आपके पास, आधा घर वालों के लिए, आधा आपके पास। हुजूर आधा घर वालों के लिए छोड़कर आया हूं, आधा आपके पास लेकर आया हूं। कि इतने में सिद्दीक अकबर भी आ गए, हजरत अबू बकर सिद्दीक आ गए। आका अलैहिस्सलाम ने उमर से पूछा, उमर बता घर वालों के लिए क्या छोड़ के आया है, साथ क्या लेके आया है? अर्ज करते हैं, हुजूर आधा घर वालों के लिए छोड़ के आया हूं, आधा साथ लेके आया हूं। सिद्दीक आते हैं, आकर माल रखते हैं, हुजूर फरमाते हैं, सिद्दीक घर वाले से की छड़ के आया तो नाल की लेके आया है? घर वालों के लिए क्या छोड़ के आया है, साथ क्या लेके आया है? अर्ज किया, हुजूर घर की हर चीज को मैं साफ करके ले आया हूं। अर्ज किया, हुजूर घर वालों की बात पूछते हैं, फरमाया सिद्दीक घर वाले से की ऐसे की, फरमाया घर वालों के लिए मैं जो भी चीजें थी सब कुछ लेके आया हूं। फरमाया सिद्दीक घर वालों के लिए क्या छोड़ के आया है? कहा, अल्लाहु व रसूलुहु, सोने घर वाले से एक खुदा छड़ के आया, दूसरा मुस्तफा छड़ के आया। सिद्दीक नाल की लेके आया तो घर वाले से की छड़ के आया। कोई ऐसी भी सखावत करने वाला होगा कायनात में? आज लोग तबर्रा करने की कोशिशें करते हैं। है जी, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत बीबी पाक फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा का बाग खा लिया। मैं कहा शर्म नहीं तेनू आंदी? 6 बूटियां दा एक बाग सी। उलमा ने लिखा 6 दरख्त थे बागे फदक के अंदर, फदक का जो बाग था 6 दरख्त थे। और जो सिद्दीक सारी जिंदगी घर की एक एक चीज मुस्तफा पे निछावर कर रहा है, शर्म नहीं तेनू आंदी है कि 6 दरख्तां दा बाग ही उन्हें लेना सी? आज लोग बात करने पे आए तो इतनी बातें करते हैं, इतनी बातें सहाबा पे तबर्रा करने की कोशिशें करते हैं। शर्म आनी चाहिए। सिद्दीक वो है जिन्होंने सारी जिंदगी कहा था, व इनफाक माली अलैका, सोने जात तुहाडी होवे, माल सिद्दीक अकबर दा होवे। नहीं जी, हजरत फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा गई थी सिद्दीक के पास बाग लेने के लिए, तो सिद्दीक ने कहा नहीं नहीं मैंने नहीं देना, कब्जा कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। मैंने कहा ये सारी बातें तेरी बनाई हुई हैं। बात क्या थी फिर? चूंकि मसला सिर्फ इतना था, बाप की वरासत जो है बेटियों और बेटों के दरमियान तकसीम होती है। आका अलैहिस्सलाम का विसाल जारी हुआ, फदक का एक बाग था, गज़वा खैबर के अंदर वो बाग आया था। आका अलैहिस्सलाम ने उसके हिस्से किए हुए थे, इतना हिस्सा उसको जाएगा, इतना उसको जाएगा, इतना उसको जाएगा।
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کے بعد آ کر کہا بی بی پاک جائیے ذرا اپنے باپ کی وراثت سے حصہ مانگیے. حضرت بی بی پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف سوال کیا تھا, صرف سوال, پیارے صدیق وہ جو باغ ہے وہ میرے باپ کا تھا. صرف ایک مرتبہ پوچھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کہ بی بی پاک آپ کو یاد نہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا, حضرت علی آپ کو یاد نہیں کہ میرے محبوب نے فرمایا تھا, بخاری کی حدیث مبارکہ ہے, حضور فرماتے ہیں انبیاء جو چھوڑتے ہیں وہ وراثت میں تقسیم نہیں ہوتا ہے, وہ تو صدقہ ہوتا ہے, کیونکہ انبیاء جس کو وارث کرتے ہیں وہ علم ہوا کرتا ہے. بس اتنا پوچھا, صدیق نے مسئلہ بتایا. اس کے بعد پوری زندگی نہ کسی اور نے پوچھا, نہ بی بی فاطمہ الزہرا نے پوچھا, نہ حضرت علی نے پوچھا, نہ کسی نے جواب دیا. بس ایک مرتبہ مسئلہ پوچھا تھا, حضرت صدیق نے بتا دیا تھا. میں نے کہا شرم آنی چاہیے جو ساری زندگی نبی پر ایک ایک چیز کو لٹا دیتا ہے, اس حضرت صدیق کا خدا کی بارگاہ میں مرتبہ کتنا کو زیادہ ہے. پھر مجھے ایک بات بتائیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے خلیفہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بعد حضرت فاروق اعظم کا زمانہ نہیں آیا, عثمان غنی کا نہیں آیا, مولا علی کا اپنا زمانہ نہیں آیا. چلیں اگر حق مانگا تھا صدیق اکبر نے نہیں دیا تو بتائیں جی حضرت علی نے وہ باغ فدق پر قبضہ کیوں نہیں کیا اپنے دور خلافت کے اندر؟ حضرت علی بھی اسی ترتیب کے ساتھ تقسیم کرتے رہے جو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ترتیب لگائی تھی. حضرت علی کے بعد حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 ماہ خلافت کی ہے. خلافت راشدہ کے اندر آپ کا 5واں نمبر آتا ہے. بتاؤ ماں مانگتی ہے, بیٹا قبضہ ہی کوئی نہیں کرتا. اگر مانگا ہوتا, اگر ایسی بات ہوتی تو حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس باغ کو اپنے حصے میں نہیں لینا تھا, لیکن ان کا عقیدہ یہ تھا جو مصطفیٰ نے فرمایا ہے صدیق نے ویسا ہی کہا ہوا ہے. بس بات ختم, چپ کر مہر علی تھے جان ہی بولن تھی. بس ہمارا بس اتنا ہی حق ہے جو یار غار نے کر دیا, محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا تو کیا تھا. بس لو جی, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مال لے کر آئے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا صدیق گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کیا حضور گھر والے سے اللہ جو رسول چھڈ آیا. چاہو سبحان اللہ. حضور میں ہر چیز لے کے آیا ہوں. اب لباس دیکھا تو ٹاٹ کا لباس, بوڑی کا لباس. ادھر سے اللہ رب العزت کو یہ ادا اتنی پسند آئی, اللہ نے فرمایا جبریل جلدی جا میرے محبوب دی بارگاہ اندر, ذرا میرے محبوب کی بارگاہ میں جا اور جا کر کہنا ذرا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو, سونیا تیرے یار صدیق نے آج او ادا کی تھی, آج اتنا تیرے یار صدیق نے خدا کو راضی کیا ہے, اتنا راضی کیا ہے, خدا فرشتوں کے اندر فخر فرما رہا ہے, خدا فرشتوں میں فخر کر رہا ہے کہ میرے نبی کے یار نے سب کچھ نبی کی ذات پر قربان کر دیا ہے. آج اتنے لوگ بڑے بڑے آلہ قسم دے برانڈاں جو سوٹ پان جاندے ہیں, 10,000 دا سوٹ تے 15,000 دا سوٹ تے 20,000 دا سوٹ. میں کہا پتہ نہیں تیرا یہ سوٹ بھی اللہ دی بارگاہ چ قبول ہونا ہے یا نہیں ہونا. ادھر صدیق ویکھو جنہیں صرف اور صرف ٹاٹ کا لباس پہنا تھا, دنیا کے ان برانڈوں سے اعلیٰ ہو گیا صدیق کا وہ لباس جو خدا نے فرشتوں کے اندر بیٹھ کے فخر کے ساتھ کہا تھا. صدیق نے عرض یہ کی, خواہش یہ تھی وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَيْكَ, سونیا مال میرا ہوئے ذات تیری ہوئے, مال میرا ہو ذات تیری ہو. وَالْجُلُوسُ بَيْنَ يَدَيْكَ, تیسری خواہش یہ تھی حضور بارگاہ ٹواڈی ہوئے تے بیٹھا صدیق ہوئے, بارگاہ ٹواڈی تے بیٹھا. اج بھی ویکھو 1400 سال کم و بیش گزر گئے نے, اللہ پاک نے اس خواہش کا کتنا احترام کیتا ہے, اللہ پاک نے اس خواہش کو کتنا قبول کیا ہے, اللہ پاک نے اس خواہش کو کیسا پورا کیا ہے. آج 1450 سال گزرنے کے بعد بھی دیکھو بارگاہ مصطفیٰ کی ہے, ساتھ صدیق بیٹھا ہوا ہے. آج بھی دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام, ایک پاسے حضور نے, درمیان حضور نے, ایک پاسے جناب صدیق نے, ایک پاسے جناب حضرت عمر نے. اللہ نے خواہشوں کا احترام کتنا کیا, کیونکہ خدا کی بارگاہ میں مرتبہ بہت اعلیٰ تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث راوی
حضرت علی خود اس حدیث کے راوی ہیں. مسند احمد کے اندر امام احمد بن حنبل اس حدیث کو لے کر آئے. فرماتے ہیں حدیث کا آخری جز، فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین ابو بکر و عمر، میں نے ایک دن دیکھا مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کو، درمیان میں سارے نبیوں کا سلطان ہے، ایک طرف سارے صحابہ کا سلطان ہے، دوسری طرف عمر ہے، درمیان میں مصطفیٰ ہے، ایک طرف جناب صدیق ہے، دوسری طرف جناب فاروق اعظم ہے. اچھا کھو ذرا سبحان اللہ. یہ خواہش بتانے لگا ہوں اللہ نے کیسی قبول کی ہے. یہ خواہش اللہ کو کتنی عزیز تھی. رأیت النبی، راوی حضرت علی، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین ابو بکر و عمر، میں نے محبوب کو دیکھا، ایک طرف جناب صدیق تھے، ایک طرف جناب عمر تھے، درمیان میں مصطفیٰ تھے. ان جگمگ تاروں میں سلطان کا عالم کیا ہوگا. تو حضور علیہ السلام جب اس انداز کے ساتھ، بعض علماء نے لکھا مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے، جب مسجد نبوی میں تشریف لائے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا صحابہ اے منظر جرا تسی ویکھن دے ہو، میرے ایک ہاتھ چ جناب صدیق دا ہاتھ، دوسرے دے جناب عمر دا ہاتھ، کیا اس منظر نو ویکھ کے تسی خوش ہوئے ہو؟ اچھا کو سبحان اللہ. سردی باہر ہے، اندر تے کوئی نہیں. اچھا کو سبحان اللہ. باہر والے بھی آکھو ذرا سبحان اللہ، اور اچھا کو سبحان اللہ. درمیان میں مصطفیٰ ہیں، ایک طرف ابو بکر ہیں، ایک طرف جناب عمر ہیں. ہاکذا نحیی ہاکذا نمیت ہاکذا نبعث یوم القیامہ. محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں صحابہ یہ منظر دیکھ لو، اس منظر کو یاد رکھنا، یہ کتنا دل نشین منظر ہے. مسند احمد کے اندر امام احمد اس حدیث کو لے کر آئے، فرمایا ایک ہاتھ میں ہاتھ جناب صدیق کا تھا، ایک ہاتھ میں ہاتھ جناب عمر کا تھا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ دیکھ لو، آج جیسے ہم زندہ ہیں، ایک طرف صدیق ہے، دوسری طرف عمر ہے، جب ہم اس دنیا سے جائیں گے، زاری وصال کریں گے، ہماری قبریں بنے گی، ایک طرف جناب صدیق ہوں گے، ایک طرف جناب عمر ہوں گے. اور فرمایا صحابہ سنو، ہاکذا نبعث یوم القیامہ، کل قیامت کا میدان ہوگا، ہر کوئی قبروں سے اٹھایا جائے گا، کوئی کسی کے ساتھ آئے گا، کوئی کسی کے ساتھ آئے گا، لیکن میں مصطفیٰ جب میدان حشر میں آؤں گا نا، ایک ہاتھ میں ہاتھ جناب صدیق کا ہوگا، دوسرے میں ہاتھ جناب فاروق اعظم کا ہوگا. والجلوس بین یدیک، آقا تیسری خواہش یہ ہے ذات آپ کی ہو، بیٹھا ابو بکر صدیق ہو. وانفاق مالی، پہلی خواہش النظر الیک، سونیا چہرہ ٹواڈا ویکھن والا صدیق. ٹائم ہو گیا، انشاءاللہ اگلا جمعہ میں ایتھوں ہی شروع کراں گا، نال رجب شروع کر دیاں گے. والنظر الیک، یہ بات بہت محبت والی ہے، چونکہ والنظر الیک صدیق نے عرض کیا تھا چہرہ والدعا ہو، دیکھنے والا صدیق ہو. کیسے دیکھا؟ ٹائم سے آئیے گا انشاءاللہ آپ کو یہ بتاؤں گا صدیق نے کیسے دیکھا. پہلی خواہش والنظر الیک، آنکھیں صدیق کی ہوں، دیکھنے والا صدیق ہو، ادھر چہرہ والدعا ہو. وانفاق مالی علیک، مال صدیق کا ہو، ذات مصطفیٰ کی ہو. اور تیسری خواہش والجلوس بین یدیک، سونیا بارگاہ ٹواڈی ہوئے تے بیٹھا صدیق ہوئے. اللہ نے یہ تینوں خواہشیں پوری کی، دو میں نے بتا دی ہیں. انشاءاللہ پہلی خواہش اگلا جمعہ یہاں سے شروع کروں گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے